ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں سندھ پولیس کے خود احتسابی کے نظام پر کہ کتنے اچھے طریقے سے، کتنے صاف ستھرے انداز میں جو ہے یہ خود احتسابی کا عمل جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے کہ جامشورو ڈسٹرکٹ کے سی آئی اے کے سابقہ ایک ایسے انچارج انسپکٹر سرور راہو پوٹو کو جو ہے انتہائی خاموشی کے ساتھ جو ہے بحال کر کے ان کی پوسٹنگ ڈی آئی جی ایسٹ کے آفس میں کر دی گئی ہے، جن کی پوری ٹیم جو ہے وہ ضبط شدہ 78 کلو چرس جامشورو سے کراچی لا کر شیرجی نگر کالونی میں واقع منشیات کے بدنام زمانہ اڈے پر فروخت کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی، جس پر ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ اس وقت درج کر دیا گیا تھا اور پولیس کے 5 افسران و اہلکار جو ہے وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے۔ اور اس کیس کی تفتیش مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ اس وقت کے ایس ایس پی جاوید بلوچ نے کی تھی۔ تفتیش کے دوران جو ہے وہ ان ملزموں نے جو پکڑے گئے تھے اپنے انچارج سرور راہو پوٹو کا نام لیا تھا، لیکن بدقسمتی سے جو ہے سیاسی اثر رسوخ اور سی ایم ہاؤس کی براہ راست مداخلت کے نتیجے میں جو ہے وہ سی آئی اے کے انچارج سرور راہو پوٹو کو جو ہے اس ایف آئی آر میں نامزد نہیں کیا گیا۔ باقی تمام پولیس والوں کو اس کیس میں سزا ہو گئی، لیکن جو اصل اس کیس کے کردار تھے یعنی انسپکٹر سرور راہو پوٹو، اسے دودھ میں سے مکھی کی طرح سے نکال کے بچا لیا گیا، یعنی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی اور اب وہ بحال کر دیے گئے ہیں۔ ہماری اطلاع یہ ہے کہ 24-48 گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ انہیں یعنی ای زون کے سب سے زیادہ کماؤ پوت تھانہ میمن گوٹ کا ایس ایچ او لگایا جا رہا ہے۔ میمن گوٹ جہاں پر ریتی، بجری، تیل چوری، لوہا چوری، تمام تر جو جرم ہیں بڑے بڑے، وہ وہاں پر پولیس کی مبینہ سرپرستی میں کروائے جا رہے ہیں۔ وہ سونے کی کان جو ہے وہ سرور راہو پوٹو کے جو ہے وہ حوالے کیا جا رہا ہے، جو کہ سکندر راہو پوٹو جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این اے تھے سابقہ، ان کے بھائی بتائے جاتے ہیں۔ جامشورو کا جو سیون کا حلقہ ہے یہ خود سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا حلقہ انتخاب ہے، تو ان کا بھی اثر رسوخ ہے، ان کی بھی جو ہے مبینہ آشیرواد جو ہے اس تگڑے موزور انسپکٹر کو حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 15 سے 20 سالوں تک جو ہے یہ جامشورو سی آئی اے کے کرتا درتے تھے، سیاہ سفید کے مالک تھے، پوری لائنیں چلا رہے تھے، کوئی نہ انہیں روکنے والا تھا نہ کوئی ٹوکنے والا تھا، لیکن جب کہتے ہیں گیدڑ کی موت آتی ہے تو شیر کا رخ کرتا ہے، ان کی بھی اور ان کی ٹیم کی موت آئی تھی کہ وہاں پکڑی جانے والی جو ہے وہ چرس کراچی شری نگر کالونی میں لا کے فروخت کرتے ہوئے رینجر کے ہاتھوں پکڑے گئے تھے۔ تو یہ وہ کارنامہ ہے کراچی سندھ پولیس کا خود احتسابی کا کہ اب انہیں جو ہے وہ دوبارہ نوازا جا رہا ہے اور انہیں جو ہے وہ ایس ایچ او میمن گوٹ لگایا جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے خود سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء لنجار اور ان کے جو ہے بھانجے ہونے کے دعوے دار ڈی آئی جی ایسٹ فروخ لنجار کر رہے ہیں۔ ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کے ڈسٹرکٹ میں انہیں بھیج رہے ہیں ایس ایچ او میمن گوٹ لگوا کر۔ تو یہ تو کارنامہ تھا سندھ پولیس کی خود احتسابی کا۔ اس سرور راہو پوٹو سے پہلے اسی قسم کی دریا دلی کا مظاہرہ جو ہے خود وزیر اعلیٰ سندھ کے پرسنل سٹاف آفیسر جو ہے سلیم باجاری کے بھتیجے اور ان کے داماد ڈی ایس پی عمیر طارق باجاری کے ساتھ بھی یہ کر چکے ہیں، جو کہ خود اغوا برائے تاوان کیس کے جو ہے وہ مرکزی ملزم تھے، اور اس کیس میں جو ہے وہ اس وقت کے آئی جی سندھ رفعت مختار راجہ اور اس وقت کے ڈی آئی جی ویسٹ زون عاصم قائم خانی کی ٹیم کے ہاتھوں جو ہے وہ پکڑے جا چکے تھے، وہ جیل بھجوائے جا چکے تھے، اور انہیں بھی کس طریقے سے دودھ میں سے مکھی کی طرح سے نکال کر انہیں بحال کر دیا گیا۔ انہیں نہ صرف اس کیس سے نکالا گیا بلکہ انہیں جو ہے وہ ایس پی فیروز آباد کی پوسٹ بھی جو ہے وہ انعام کے طور پر دے دی گئی۔ تو یہ ہے سندھ پولیس کے خود احتسابی کی زندہ مثالیں ہیں کہ کتنی سندھ پولیس جو ہے وہ
اپنے اندر پائے جانے والے گن کو یعنی ان کالی بھیڑوں کے خلاف کس قسم کا بہرمانہ کارروائی کرتی ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ صرف جو بیچارے لاوارث ہوتے ہیں، یتیم ہوتے ہیں، ان پر جو ہے سندھ پولیس کا آئی جی ہو یا ڈسٹرکٹ ایس ایس پی ہو یا ڈسٹرکٹ زونل ڈی آئی جی، وہ ان کے لیے تو یعنی فرعون بن جاتے ہیں، ان کے لیے جلاد بننے میں ذرا بھی دیر نہیں لگاتے. لیکن اس طرح کے جو بڑے گھر کے لوگ آتے ہیں، با اثر آتے ہیں، تو ان کے آگے یہ بیگی بلی بننے سے بھی دریغ نہیں کرتے. مجھے سعادت منٹو کی وہ مثال یاد آتی ہے کہ ہمارے یہاں کے جو ججز ہوتے ہیں، ان کے آگے کوئی تگڑا قسم کا جو ہے وہ سائل آ جائے تو یہ پھر اپنی دھوتی جو ہے وہ پیچھے سے اٹھاتے ہیں، اور کوئی بیچارہ لاوارث آ جائے تو اس کے لیے پھر یہ اپنی دھوتی آگے سے اٹھاتے ہیں کہ دیکھ لو جو کرنا ہے کر لو. یعنی یہ ان کی مثالیں ہیں سندھ پولیس کے. ان بڑے افسروں کو شرم آنی چاہیے. اب دوسری جانب جو ہے کاشف باجوہ کا ہمیشہ ذکر رہ جاتا ہے. کاشف باجوہ جو ہے یہ اس وقت ای زون کے جو ڈی آئی جی ہیں، ان کے ان دونوں آنکھوں کے جو ہے یہ تارے ہیں، ہاتھوں کے چھالے ہیں. ان کے کہنے پر جو ہے اگر وہ کہے دن ہے تو ڈی آئی جی کہتا دن ہے، وہ کہے رات ہے تو ڈی آئی جی کہتا رات ہے. جس کو چاہے کہاں پوسٹنگ کرانی ہے تو کاشف باجوہ کے ذریعے جو ہے وہ ڈی آئی جی جو ہے وہ مینیج ہو جاتا ہے، ڈی آئی جی ان کی پوسٹنگ کر لیتے ہیں. ایک طریقے سے پی ڈی ایس پی امین نے بھی جو ہے وہ انی مچائی ہوئی ہے. یہاں اس وقت انویسٹیگیشن کے افسران جو ہے وہ پریشان ہو چکے ہیں، تنگ آ چکے ہیں، خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں کہ ان سے پوری ان کی کھال اودڑی جا رہی ہے، ان سے منہ مانگی رشوت اس وقت وصول کی جا رہی ہے. ای زون جو ہے وہ اس وقت کرپشن میں غوطے کھا رہا ہے. نہ کوئی روکنے والا ہے، نہ کوئی ٹوکنے والا ہے. لگ یہ رہا ہے کہ ای زون جو ہے نہ تو آئی جی کے دائرہ کار میں آتا ہے. خیر آئی جی تو اس وقت بیچارے ان کے کسی کام کے نہیں رہے، تو اپنے دن گن رہے ہیں کہ 31 دسمبر کے بعد وہ تھا ہو جائیں گے اور کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہوگا. رہا مسئلہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جو کہ مستقبل قریب کے آئی جی بھی ہیں، آئی جی بننے جا رہے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ فی الحال جو ہے چونکہ وہ اس وقت پوسٹنگ زون میں ہیں تو لہٰذا وہ فی الحال جو ہے وہ اس سرپھرے جو ہے وہ ڈی آئی جی سے پنگا لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ ان کے ساتھ جو ہے خود وزیر داخلہ بھی سائی کی طرح سے جڑے ہوئے ہیں. وہ ظاہر ہے کہ انہیں کچھ کہا جائے گا تو وزیر داخلہ ناراض ہو جائیں گے. وزیر داخلہ کی ناراضگی کا مطلب اپنی پوسٹنگ کی راہ میں جو ہے وہ روڑے اٹکانا ہے. یہی وجہ ہے کہ ای زون کے تمام تر کرتوتوں پر جو ہے وہ پولیس کے ان بڑے افسروں نے آنکھیں بند کر رکھی ہوئی ہیں. یہ تو ابھی کو جو قائد آباد میں منشیات کے دو گروپوں میں جو ایک پھڈا ہو گیا، دو مروت آپس میں جو ہے وہ ٹکرا رہے ہیں اس وقت. ایک قائد آباد کے علاقے سے اڈا بند کروا کر اپنے علاقے میں اڈا شروع کروا رہے، تو یہ وہ مخبریاں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ایک دوسروں کو استعمال کر رہے ہیں اپنی ایک بوٹی کے لیے. دوسرے کا بقرہ بھی ذبح کرنے سے یہ گریز نہیں کر. لیکن یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ ایک طریقے سے اپنی قبریں اپنے ہاتھوں کھدوا رہے ہیں. عنایت اللہ مروت تو کہتے ہیں کہ وہ تو سندھ سے ہی چلا گیا ہے، وہ تو اپنے آبائی وطن چلا گیا. اگر آپ انہیں ایف آئی آر میں مینشن کر بھی دیتے ہو، نامزد کر بھی دیتے ہو، تو اس سے کسی کا باپ بھی وہاں سے پکڑ کر نہیں لا سکتا جہاں وہ چلے گئے ہیں. کہنے والے یہ کہتے ہیں. اب یہ جو میں نے کہا نا مروتوں کی آپس کی جو اس وقت ایک ٹسل ہے، اس کے نتیجے میں جو ہے وہ خود ڈی آئی بی انچارج کو بھی اپنی کیے کی سزا مل گئی. دوسرے جو کانسٹیبل تھے وہ بھی سب کے سب جو ہے وہ پابند سلاسل کر دیے گئے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ انہیں جو ہے وہ بچایا گیا ہے. ایف آئی آر میں کسی کا نام نہیں، آگے انسپکٹر یا پولیس والا نہیں لکھا گیا، لیکن ظاہر ضمانت کرنے جائے گی تو پھر سب چیزیں سامنے آ جائے گی. لیکن انہوں نے اپنے طور پر جو ہے وہ انہیں بچانے کی کوشش کی، یعنی پیٹی بند بائی کا ساتھ دینے کی کوشش کی گئی. ان کے کرتوتوں پر کسی کی نظر نہیں کہ کرتوت کیسے یہ ان کے ہو رہے ہیں. ناظرین آپ لوگوں کو حیرت ہوگی کہ میں پروگرام جو ہے مسلسل جو ہے وہ گاڑی سے کر رہا ہوں، کیونکہ اس وقت جو کینیڈا کی صورتحال ہے، میری آواز سے بھی اندازہ آپ لگا رہے ہوں گے کہ یہاں بدترین قسم کی سردی ہے، بدترین قسم کی برف باری ہو رہی ہے.
بہت برف اس دفعہ ہوئی ہے. میرا جو اسٹوڈیو ہے وہ بھی برف کے اندر جو ہے وہ اس وقت دھسا ہوا ہے, تو یہاں کا دروازہ بھی نہیں کھلتا ہے, میں اس پہ جا بھی نہیں سکتا. تو لہٰذا مجھے جو ہے اب چونکہ انفارمیشن تو آپ تک پہنچانی ہے, خبریں آپ تک پہنچانی, تو مجھے جو ہے وہ عجلت میں بڑی جو ہے وہ افراتفری میں جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھ کر جو ہے وہ ایک ہی ڈریس میں ایک ہی گیٹ اپ میں جو ہے بار بار کرنا پڑتا ہے, کیونکہ میرے پاس اب کوئی اور آپشن نہیں ہے. 1 مہینے بعد تو پروگرام میں نہیں کر سکتا, پروگرام مجھے روز کی بنیاد پر کرنا ہوتا, تو میں گاڑی میں بیٹھ کر یہ پروگرام کرتا ہوں. اب اگر ہمارے ان اطلاعات پر کسی کو کوئی اعتراض ہو, بہت سے ڈی آئی جیز کو اعتراض ہے کہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ سنی سنائی یا کیا سرائیوں پر مبنی پروگرام ہم کرتے ہیں. مقدس حیدر کی پوسٹنگ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے ایسٹ زون نہیں بلکہ ساؤتھ زون میں. ان کی کوشش ہے کہ ساؤتھ زون میں انہیں ڈی آئی جی لگایا جائے. اب ان کے اخراجات بڑھ گئے ہیں, بیٹا ان کا جو ہے وہ امریکہ میں کسی یونیورسٹی میں اس کا داخلہ ہو چکا ہے, کسی کالج یا یونیورسٹی میں, تو ظاہر ہے کہ 80-90 ہزار جو ہے ڈالر اس کی فیس ہے ایک سیمسٹر کی میرا خیال ہے. تو اب اتنی زیادہ خرچے اگر بڑھ گئے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ساؤتھ آنے کی کوشش کرے گا, یا کوئی بھی زون لینے کے لیے وہ بھاگ دوڑ کریں گے. اخراجات بڑھ چکے ہیں, تو اب ظاہر ہے کہ جس چینل سے جو ہے وہ پوسٹنگ کیماڑی ٹاؤن کے ایس ایس پی کی ہوئی ہے, وہی چینل جو ہے وہ اس وقت پھر سے کہنے والے کہتے ہیں کہ متحرک کر دیا گیا ہے خود مقدس حیدر کے لیے کہ انہیں جو ہے وہ ساؤتھ کا ڈی آئی جی لگایا جائے. حالانکہ اس پوسٹنگ میں بھی جو ہے وہ رکاوٹ بننے جا رہے ہیں اطلاعات کے مطابق خود صوبائی وزیر داخلہ ضیاء النجار, کیونکہ ان کی رٹ جو ہے وہ بار بار چیلنج ہونے جا رہی ہے. پہلی پوسٹنگ کے بعد اب دوبارہ بھی ان کی رٹ کو جو ہے وہ چیلنج کیا جا رہا ہے. یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اب دیکھنا یہ کہ یہ سرور راہو پوٹو جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ ایس ایچ او میمن گوٹ اگر ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوا ہے کہ آئی جی بھی زیرو ہو چکا ہے اور ایڈیشنل آئی جی کراچی تو کہیں غائب ہو گئے ہیں. یعنی کوئی نہیں ہے کراچی. سندھ کا آئی جی بھی فاروق لنجار ہے, کراچی کا ایڈیشنل آئی جی بھی فاروق لنجار ہے, کراچی کا ایسٹ کا ڈی آئی جی بھی فاروق لنجار ہے, ملیر ڈسٹرکٹ کا ایس ایس پی بھی فاروق لنجار ہے, اور تمام جو تھانے ہیں ان کے ایس ایچ اوز بھی جو ہے خود فاروق لنجار ہی ہے. فاروق لنجار اپنی ذات میں ایک پورا انسٹیٹیوشن ہے, اب ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس سے تو یہی بات جو ہے وہ روز روشن کی طرح سے جو ہے وہ عیاں ہو جائے گی. جاتے جاتے یہ کہوں کہ آخر کورنگی ٹاؤن کے ایس ایس پی کو کس نے انلیش کر دیا ہے کہ ان کے زون میں جو ہے یا ان کے ٹاؤن میں جو 10 تھانوں کے ایس ایچ او ہیں وہ بیچارے جو ہے وہ اس وقت جو ہے مشکل میں آ گئے ہیں. خودکشی کرنے کی نوبت ان کی آ چکی ہے کہ ان کی کھالیں جو ہے وہ ادڑی جا رہی ہے. یعنی کہ اتنا نزلہ یا اتنی سختی تو ڈی آئی جی آفس سے نہیں ہو رہی تھی جتنی سختی جو ہے وہ اب کے خود کورنگی ٹاؤن کے آفس سے ان پر کی جا رہی ہے. اتنی زیادہ ان پر جو ہے وہ فٹیکے ماری جاری. لگ یہ رہا ہے کہ پچھلے 3 سالوں کا جو ہے وہ بدلہ, یہ 3 سالوں کا حساب جو ہے یہ خود کیماڑی یہ کورنگی جیسے ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں جو ہے وہ وصول کیا جا رہا ہے. اندازہ لگائیں کہ ان تھانوں کے ایس ایچ اوز کی تو ایسی کی تیسی انہوں نے کر دی ہے. وہ کہاں سے لائیں گے, کیا اپنے گھر بیچ کے لائیں گے, کیا کریں گے, کتنا جرم چلاؤ گے, کتنا کاروبار کرو گے. یعنی اتنی زیادہ فٹیکیں اس وقت بھر چکی. اور حیرت کی بات ہے کہ ڈی آئی جی ایسٹ نے بھی خاموشی اختیار کر رکھی ہے. کیا کورنگی ٹاؤن جو ہے ڈی آئی جی ایسٹ کے جو ہے وہ چین آف کمان میں نہیں آتا ہے؟ یہ سب سوچنے والی باتیں ہیں. یہ تھا اس وقت کا ہمارا مختصر ترین سا پروگرام. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.